الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج جمعرات کے دن ہم پھر اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ گزشتہ ہفتے ہم نے طہارت کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور اس میں بہت سے مسائل ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ پانی کے حوالے سے بیسیکلی ہماری سب سے پہلی بات چل رہی تھی کہ کن کن پانیوں سے ہم وضو اور غسل کر سکتے ہیں، اور آخری جو ہم بات کر رہے تھے گزشتہ جمعرات کو، اس میں ناپاک پانی کا ذکر آیا تھا، جو پاک نہ ہو، امپیور ہو، تو اس کی دو قسمیں ہم نے بیان کی تھی۔ ایک ہے کثیر پانی، زیادہ پانی، اور جاری پانی، چل رہا ہو، نہر کا پانی، دریا کا پانی جو رکا ہوا نہیں ہے، چلتا رہتا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں کثیر پانی یا جاری پانی۔ ایک ہے قلیل پانی، قلیل کہتے ہیں تھوڑے کو، چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا تالاب، 10 بائی 10، 10 یارڈ بائی 10 یارڈ، اس طرح۔ تو دو قسمیں اس کی فقہا نے۔ تو جو تو جاری پانی ہے، چل رہا ہو پانی، واٹر، دریا، نہر کی صورت میں، نالوں کی صورت میں، کھالوں کی صورت میں، تو ایسے پانی میں اگر نجاست مل جائے تو چلتا پانی جو ہے وہ اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کا رنگ، کلر، اس کا ٹیسٹ، ذائقہ اور یا اس کی اسمیل، ان تین چیزوں میں سے کوئی بھی شے تبدیل نہ ہو جائے۔ اب عام طور پہ اگر کوئی پانی چل رہا ہو، اس کے اندر وہ نجاست یا کوئی ایسی چیز اگر ناپاکی گری ہو تو وہ بہہ جاتی ہے، کھڑی تو نہیں رہتی، اس لیے وہ چلتے پانی میں بہہ جاتی ہے۔ ہاں، البتہ جو تھوڑا پانی ہو، اس کے اندر اگر کوئی چیز ایسی گر جائے تو چونکہ وہ چل نہیں رہا ہوتا، وہی ہوتا ہے، تو اس کے اندر بعض اوقات ٹیسٹ بدل جاتا ہے، بعض اوقات کلر بدل جاتا ہے، بعض اوقات اس کے اندر اس کی اسمیل بدل جاتی ہے۔ تو یہاں تو عام طور پہ اب ایسا نہیں ہے کوئی بھی ماحول، لیکن سم ٹائم اگر آپ کہیں باہر جا رہے ہیں، کوئی پہاڑ ہیں، کوئی ایسا علاقہ ہے، کوئی پانی کا کوئی جہاں ایسا ذخیرہ ہے، وضو کرنا پڑ جائے، جی، تو ایسی صورت کے اندر ہمیں یہ بات جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے۔ اگر پانی تھوڑا ہے، 10 بائی 10، 10 یارڈ بائی 10 یارڈ، اور اس کے اندر کوئی چیز ایسی گری ہوئی ہے جس سے اس کا کلر بدل گیا، اس کی اسمیل بدل گئی، اس کا ٹیسٹ بدل گیا پانی کا، تو اس میں اگر تھوڑی سی بھی نجاست گرے گی تو وہ ناپاک ہو جائے گا، یعنی تھوڑے پانی کی بات۔ اور اسی طرح ہم کہتے ہیں نا، یہ جھوٹا پی لیا فلانے نے، جھوٹا پانی، یہ ایک جھوٹا پانی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بھی کچھ باتیں جو ہیں، 4 قسمیں، 4 ٹائپس، اس کو فقہا نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہے 4۔ ایک تو ہے کہ ایسا پانی کہ جو خود بھی پاک ہے اور اس سے آپ پاکی حاصل کر سکتے ہیں، پاک بھی ہے، طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، یعنی وہ پانی پاک ہے لیکن اس میں سے کسی نے اس کو جھوٹا کر دیا ہے، لیکن آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس سے وضو کر سکتے ہیں، آپ اس سے غسل کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ قسم ہے۔ تو اس میں کون سا پانی سب سے پہلے شامل ہے؟ یعنی ایسا پانی جس سے کسی آدمی نے پی لیا ہو، آدمی کا جھوٹا ہے پانی، اس پانی نال بندہ غسل بھی کر سکتا ہے، وضو بھی کر سکتا ہے، وہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے، پیور بھی ہے، پیوریفائز، دونوں دے صلاحیت موجود ہیں۔ اسی طرح گھوڑے نے پی لیا کسی پانی میں سے، کسی حلال جانور نے پی لیا، جس جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اگر حلال جانور جس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، جس کا میٹ ہم کھاتے ہیں، وہ اگر کسی پانی سے پی لے، گائے، بکری، اونٹ وغیرہ، تو آپ ایسے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔
وہ پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے جانوروں کے اندر۔ دوسری بات ہے کہ ایسا پانی جو ناپاک ہے، جنہوں جھوٹا کر دیتا کسی نے لیکن وہ ہن ناپاک ہو گیا، وہ کیڑا ہے، کون سی چیز ہے، کون سی جانور، جس سے کسی کتے نے پی لیا۔ اگر کسی پانی میں کوئی تالاب کی صورت میں یا کوئی چھوٹا 10 بائی 10 یارڈ سے چھوٹی کوئی جگہ ہے یا برتن میں ہے پانی، اگر کتے نے اس سے پی لیا ہے تو اب اس پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ خنزیر نے پگھلے اگر اس میں سے پیا ہے تو، یا کسی درندے نے جو چیڑنے پھاڑنے والا ہے، جیسے لائن ہے، شیر ہے، چیتا ہے، یعنی جو چیڑنے پھاڑنے والے جانور ہیں نا، اور ہیں بھی حرام، حلال نہیں ہے جی، اگر انہوں نے کسی پانی میں سے پیا ہے تو وہ اب ان کا جھوٹا ہو گیا، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، وہ اس سے آپ طہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک ہے پانی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ ایک مکروہ تحریمی ہے، مکروہ کی دو قسمیں ہیں، ڈاؤٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو ایک وہ زیادہ سخت قسم کا ہے، ذرا کم ہے درجہ اس کا۔ مکروہ تنزیہی ایسا پانی جس سے کسی پالتو بلی نے پی لیا، پالتو بلی گھر میں آپ نے وہ رکھی ہوئی ہے، بلی رکھی ہوئی ہے، اسی طرح مرغی ہے، تو اس نے پی لیا اس سے، تو اب اس کے اندر تھوڑی سی کراہت آ گئی، تھوڑا سا ڈاؤٹ آ گیا، زیادہ نہیں تھوڑا، مکروہ تنزیہی وہ ہو گیا۔ اگر آپ کو اور پانی نہ ملے کوئی تو آپ اس پانی سے وضو کر سکتے ہیں، اگر اور کوئی پانی صاف ستھرا اویلیبل ہے جس سے نہ پیا ہو تو پھر بہتر ہے بندہ اس سے وضو کرے، اگر نہیں ہے اور کوئی پانی تو ایسے پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہاں عام طور پہ ایسا ممکن نہیں ہے، آج کل گھروں کے اندر چونکہ وہ ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں جی، اور پانی سارا وہ پائپس کے ذریعے ہی آتا ہے، تو گھروں کے اندر نہ کوئی اوپن ہمارے ہاں ایسا سسٹم موجود ہے، لیکن باہر دیہاتوں میں کہیں اور پاکستان میں مختلف جگہوں پر سفر کے دوران ایسی سچویشن جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ ایک پانی ہے مشکوک، پکا ہے، شک ہے، ڈاؤٹ ہے جی، وہ ڈاؤٹ والا پانی مشکوک پانی ہے جس سے کسی خچر یا گدھے نے پیا، جس سے کسی خچر گدھے کی طرح یہ جانور ہے، اور میول پتن کیا اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، سیم اسی گدھے کی سائز کا ہی ہوتا ہے، تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ہاں ایسے کوئی انگلش میں اس کا وہ، تو یہ پانی سے گدھے نے یا اس نے پیا ہے خچر نے، وہ پانی پاک ہے لیکن شک آ گیا، اس میں مشکوک ہو گیا جی، تو اس کی جو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، پیوریفائی کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس میں اب شک اور ڈاؤٹ آ گیا۔ تو اگر کہ کوئی اور پانی نہ ہو تو ایسے پانی سے وضو بھی کرے اور ساتھ تیمم بھی کرے، پہلے وضو کر لے پھر تیمم کر لے، چاہے پہلے تیمم کر لے بعد میں وضو کر لے، چاہے پہلے وضو کر لے بعد میں تیمم کر لے۔ مشکوک پانی اگر جو ہے آپ کو کہیں پر جو وہ مل جائے ایسا جس کے بارے میں جو ہے وہ، اسی طرح یہ اب ناپاکی ہے، جسم پر لگ گئی، کپڑوں پہ لگ گئی، مختلف چیزوں پہ لگ جاتی ہے گھروں کے استعمال کی، اب اس کو کیسے پاک کرنا ہے، تو اس میں دو چار بنیادی جو باتیں ہیں وہ آپ حضرات جو ہیں وہ ذہن نشین جو ہیں وہ کر لیں۔ نمازی بندہ ہو، اس کے جسم پر لگ جائے ناپاکی، کپڑوں پہ لگ جائے یا جگہ پہ لگ جائے جہاں اس نے نماز اگر پڑھنی ہے، تو پھر اس نجاست اور ناپاکی کو دور کرنا واجب ہے، وہ لازمی صاف کرے، پاک کرے، کپڑوں کو بھی صاف کرے، جگہ کو بھی، اور جسم پر لگی ہے تو جسم سے بھی اس کو دور کرے، سوائے اتنی نجاست کے جتنی شریعت نے معاف کر دی ہے۔ تھوڑی بہت شریعت نے یعنی مقدار ہم نے پچھلی دفعہ دے درہم کے برابر 3 سینٹی میٹر مربع، یعنی اس طرح یہ ہاتھ کی ہتھیلی اگر سیدھی کریں تو یہ جو گہری ڈیپ جگہ ہے ہاتھ میں، اس میں پانی ڈالیں تو جتنا پانی اس ہاتھ کی ہتھیلی کے اندر رکتا ہے نا، یعنی یہ درہم کی مقدار فقہاء نے، علماء نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور پھر یہ نجاست جو ناپاکی ہے، اس پہ ہم پچھلی دفعہ ہم نے ہلکی سی بات کی تھی کہ اس کی 2 قسمیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ خفیف ہلکی کو کہتے ہیں، تھوڑی کو کہتے ہیں،
تو نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے نجس اور ناپاک ہونے کا حکم قرآن یا حدیث میں موجود ہے۔ بے اشیاء ناپاک کون کون سی چیز ہیں؟ بہتا ہوا خون بہ رہا ہو، یہ ناپاک ہے، ٹھیک ہے نا، پاک نہیں۔ شراب ناپاک ہے۔ اسی طرح الٹی آ گئی ہے منہ بھر کر، یہ اندر سے جو چیز نکلی ہے یہ ناپاک ہے، جس کو کہہ کرنا کہتے ہیں، الٹی، یہ بھی ناپاک ہے۔ اور مردار کا گوشت، مرے ہوئے جانور کا گوشت، وہ بھی ناپاک ہے۔ اسی طرح چمڑا ہے، جانوروں کا پیشاب ہے، چمڑا بھی ناپاک، جانوروں کا پیشاب ناپاک، جانوروں کا پخانہ، اور وہ جانور جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے نا جی، جیسے خنزیر ہے، درندے ہیں، چیتا ہے، لائن ہے، یہ جتنی چیزیں ایسے جانور، تو ایسے جانوروں کا جو پخانہ ہے وہ بھی۔ اچھا، پھر نجاست ہلکی نجاست، تھوڑی نجاست، خفیفہ جس کو کہتے ہیں، یعنی جس کے ناپاک ہونے کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ قرآن نے کچھ چیزیں حرام کر دی، کچھ حدیث میں آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی بھی یہ چیزیں ناپاک ہیں۔ جیسے ان جانوروں کا پیشاب جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ایک وہ جانور نے جنہاں دا گوشت نہیں کھاندے، انہاں دا پیشاب وہ وکری کیٹاگری ہو گئی، تو جنہاں دا گوشت اسی کھانے ہیں انہاں دا پیشاب ہے تو وہ بھی وکری کیٹاگری ہوئی، وہ خفیفہ بھی آ گئے تو وہ غلیظہ بھی چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور گھوڑے کا پیشاب ہے، پرندے ہیں، پرندوں کی بیٹ ہے، بیٹ کا دیتی ہو، ایسے پرندے جن کا ہم گوشت نہیں کھاتے۔ اچھا، جو پرندے حلال ہیں، جو مرغی ہے یا اور چیزیں، ان کا حکم اور ہو جائے گا، کبوتر ہے، جڑے حلال نہیں ہیں انہوں کا حکم ہو رہا ہے۔ رستے کسی کپڑے سے ڈگ گئی کوئی شہ، تھی جا رہے ہو، کوئی شہ آ کے ڈگ گئی، درخت تھلے ڈگ گئی، کار کے شیشے پہ گر گئی، آ کر آپ کی استعمال کی چیزوں پہ بھیٹ کر دی کسی نے، جانور نے، تو یہ اکثر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو شریعت کے اندر جو یہ نجاست غلیظہ ہے نا، تو یہ درہم کی مقدار میں ہو تو معاف ہے، اور درہم تقریباً 3 سینٹی میٹر کے برابر ہو، اور نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا جسم کے چوتھائی حصے پہ لگی ہو، چوتھائی حصے سے کم ہو تو شریعت میں معاف ہے۔ جب ان کو پاک جو ہے وہ کس طرح کریں گے، اس میں 2-3 باتیں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ نجاست غلیظہ درہم سے اگر زیادہ لگی ہے تو دھونا، اس کو دھونا فرض ہے، تو دھویا جائے گا۔ کپڑے پہ لگی ہوئی ہے فار ایگزامپل، تو دھوئیں اچھی طرح، اس کو نچوڑیں، اتنا نچوڑیں کہ مزید پانی نہ نکلے اس کے اندر سے، پھر دوبارہ دھوئیں، پھر اچھی طرح نچوڑیں، پانی نکلنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ دھوئیں، اس کو اچھی طرح نچوڑیں، تو وہ کپڑا پاک۔ کپڑے کے اندر لگی ہے تو 3 مرتبہ اس کو اچھی طرح دھونے سے آپ اس کو نچوڑیں گے، اور پھر وہ دور ہو جائے گی۔ اگر 1 درہم سے زیادہ کپڑے کے اتنے ناپاکی لگی ہوئے، نماز بندہ پڑھ لے تو نماز نہیں ہوئے گی، نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے لیے دھونا فرض تھا۔ نمازی کے لیے جسم کا، کپڑوں کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری۔ اچھا، اسی طرح نجاست کوئی بھی ہے، یہ نجاست لگی ہے کپڑوں کو، تو اس کو آپ پانی سے بھی پاک کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی مائع چیز جو ہے اس سے پاک کر سکتے ہیں، بس سرکے سے، ونیگر سے بھی پاک کر سکتے ہیں، پانی سے بھی پاک ہو سکتی ہے، ونیگر سے بھی پاک ہو سکتی ہے، گلاب کا جو عرق ہوتا ہے اس سے بھی وہ پاک ہو سکتی ہے، یعنی اس سے بھی آپ گلاب کا پانی، واٹر، روز واٹر جس کو کہتے ہیں، یہاں شیشیوں میں ملتا ہے، اس سے بھی اگر کوئی پاکی حاصل کرنا چاہے تو اس سے بھی کپڑا پاک کیا جا سکتا ہے، ونیگر سے بھی پاک کر سکتے ہیں، اس کو نچوڑ کر اچھے طریقے کے ساتھ آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ اگر نجاست نظر آنے والی ہو، فزیکل نظر آ رہی ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہوگی کپڑوں کو لگی ہوئی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے،
یعنی آپ کہہ لیں تو گاڑی چیز لگی ہوئی ہے، گوبر لگ گیا ہے، جس طرح پخانہ ہے، ایسی چیز ہے نظر آنے والی چیز، تو خوش ہونے کے بعد بھی وہ نظر آ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کی طہارت یہ ہے کہ اس کو دھو کر اس کا نشان ختم کیا جائے، کہ اس نجاست کا نشان کپڑوں پہ نظر نہ آئے۔ ہلکا جب دھو لیا ہے لیکن نشان باقی ہے، نشان بھی ختم کرنا ہے، یعنی اس کا نشان جو ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اچھا، اگر نجاست نظر آنے والی نہ ہو، پیشاب کے قطرے ہیں، پیشاب کے قطرے گر گئے، شراب کے قطرے گر گئے، یعنی ایسی چیز جو بظاہر اب نظر نہیں آ رہی، سفید ہے، کپڑوں کے اندر جذب ہو گئی ہے، پتہ نہیں لگ رہا، نظر نہیں آنے والی ہے، تو پھر اس کی طہارت یہ ہے کہ اسے دھویا جائے حتیٰ کہ دھونے والے کو نجاست کی جگہ کا پاک ہونے کا یقین ہو جائے کہ ہاں ہونے پاک ہو گئی، لگی ہے نہ ہونے پاک ہو گئی ہے، ہوں میں 100% شور ہاں بھی ہے وہ پاک ہو گئی، نہیں اچھی طرح، پھر ہے کہ 3 دفعہ میں ہو گئی ہے، 1 دفعہ میں ہو گئی ہے، 5 دفعہ میں ہو گئی ہے، لیکن یقین آپ کو ہو جائے کہ ہاں یہ نظر نہ آنے والی تھی لیکن میں نے اس کو اچھی طرح دھو لیا، میں 100% شیور ہوں کہ یہ دھل گئی ہے صحیح طریقے کے ساتھ۔ عام طور پہ کپڑوں پہ لگ سکتی ہے، ٹوائلٹس کے استعمال میں لگ سکتی ہے، سفر کے دوران لگ سکتی ہے، سفر کے دوران ٹوائلٹ کے استعمال میں ایسے ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے پیش نظر جو ہے وہ رکھنی چاہیے۔ اسی طرح موزے ہیں، لیدر کے موزے، اور تلوار ہے یا کوئی ایسا لوہے کی چیز ہے، اگر اس پہ نجاست لگ گئی ہے اور وہ خشک ہو گئی ہے تو زمین پر یا مٹی سے رگڑنے سے وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ لوہے کی کسی چیز پہ لگ گئی اور ڈرائی ہو گئی، آپ نے اسے زمین پہ اچھی طرح رگڑا مٹی کے ساتھ تو وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ موزہ ہے، چمڑے کا ہے، آپ کا شوز ہے، شوز پہ کوئی چیز ایسے لگ گئی ہے، آپ نے اس کو رگڑ لیا زمین پہ اچھے طریقے سے، تو وہ رگڑنے سے وہ ساری چیز وہ ختم ہو گئی ہے، تو اس طرح اس کو دور کیا جا سکتا ہے، کیونکہ نجاست ایسی لوہے کی یا چمڑے کی شوز ہو اس کے اندر داخل نہیں ہوتی، اوپر ہی لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اس حوالے سے بھی ہمارے ذہن میں جو ہے وہ رہنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب مردار مرے ہوئے جانور کا یا جو چمڑا ہوتا ہے، جو اس کی کھال ہوتی ہے، لیدر جو اتارتے ہیں، جب اس کو پروسیس سے گزارا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ جب اس کو پروسیس میں گزار کے اس کا کلر، اس کو ریفائن کرتے ہیں اور کیا اس کی چیزیں کیمیکل وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ ڈالنے سے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے وہ دوسری جو چیز تھی وہ ہے کہ استنجا، کہ عام طور پہ ہم یہ لفظ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ ہمارے علم میں بھی ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ پیشاب اور پخانے کی جو جگہ ہے اس پر لگی ہوئی نجاست کو پانی سے یا ٹیشو پیپر سے یا مٹی کے ڈھیلوں سے صاف کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ جو انسان کے پیشاب اور پخانے کی جگہ ہے اس پر اگر نجاست جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، اس پر نجاست اگر لگی ہوئی ہے، اس کو دھونا، اس کو صاف کرنا، چاہے آپ ٹیشو پیپر سے کر رہے ہیں، واٹر سے کر رہے ہیں یا مٹی کے ڈھیلوں سے کر رہے ہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹ سے ناپاکی کو دور کرنے کو استنجا کہتے ہیں۔ عام طور پہ لفظ ہی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ، اس کو بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک تو باتیں آپ حضرات کے ذہن نشین میں رہیں کہ استنجا میں اور پاکی حاصل کرنے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں اور ایسی چیزیں جن کو شریعت قابل احترام سمجھتی ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیزیں شریعت میں قابل استعمال ہیں اور قابل احترام ہیں
ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ استنجا میں آپ رائٹ ہینڈ یوز نہیں کر سکتے، الا ماشاء اللہ کہ کسی بندے کا لیفٹ ہینڈ نہ ہو، وہ تو ایک ہی ہاتھ ہو تو وہ تو اپنا وہی ایک ہی ہاتھ استعمال کرے گا، لیکن استنجا کرتے وقت پرائیویٹ پارٹس کو دھوتے وقت ان سے نجاست ناپاکی کو دور کرتے وقت رائٹ ہینڈ استعمال نہیں کرتے، لیفٹ ہمیشہ استعمال کرتے۔ اچھا، اسی طرح ایسی چیز بھی استنجا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ شیشہ ہے، لوہے کی کوئی چیز ہے تو اس میں مٹی کا ڈھیلا ہے یا ٹیشو پیپر ہے یا پھر واٹر ہے، انہی چیزوں کو استعمال، کوئی ایسی چیز آپ استعمال نہ کریں جس سے آپ کے جسم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اور اسی طرح جو چیز انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے یا جانوروں کے لیے، چوپایوں کے لیے نفع بخش ہو، اس کا استعمال بھی مکروہ ہے، اس میں بھی کراہت ہے۔ مثلا روئی ہے، کاٹن، ہڈی ہے، بون، روئی استعمال نہ کریں، ہڈی استعمال نہ کریں، کیونکہ ہڈیوں کے اوپر اللہ نے جنات کے لیے خوراک رکھی ہے، اسے منع کیا گیا کہ کوئی ہڈی آپ استنجا میں طہارت حاصل کرنے کے لیے، جسم سے ناپاکی کو ریموو کرنے کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح چارہ، گھاس ہے، اب جانور کھاتے ہیں، جانوروں کے لیے اللہ نے وہ رکھی ہیں، تو حیوانوں کے لیے نفع مند وہ چیز ہے، تو اس کو بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ پہلے زمانوں کے اندر مٹی کے ڈھیلے استعمال ہوتے تھے اور اس کے ساتھ پانی استعمال ہوتا تھا۔ آج اس کی جو جدید صورت آ گئی ہمارے ہاں، جو ٹیشو پیپر کا استعمال ہے کہ پہلے ٹیشو پیپر استعمال کیے جائیں پھر واٹر استعمال کیے جائیں، کہ ٹیشو کے استعمال کے بعد اگر واٹر اور پانی کا استعمال کیا جائے تو جسم سے چکناہٹ جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ پرائیویٹ حصے کے اندر بالخصوص پاخانے کے مقام کے ارد گرد سے جو چکناہٹ کے اثرات ہیں وہ پھر ختم ہو جاتے ہیں بالکل۔ مٹی میں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے، اس لیے پہلے زمانوں کے اندر مٹی بھی استعمال ہوتی تھی، مٹی کے ڈھیلے بنا کر استعمال کرتے تھے لوگ، سفر میں ساتھ رکھتے تھے مٹی کے ڈھیلے بنا کر، یا ریت وغیرہ ایسی جگہ پر پیشاب کا اہتمام کرنا کہ جہاں چھینٹے نہ پڑیں، جسم کے اوپر، کپڑوں کے اوپر چھینٹے نہ پڑیں، تو یہ سارے۔ اور آج کل ٹوائلٹ کا استعمال ہے، اور ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی یہاں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ استعمال کر رہے ہیں ٹوائلٹ کا تو اس کے اندر کوئی تھوڑے سے پہلے ٹیشو پیپر ڈال لیا جائے تاکہ وہ نیچے سے پانی سپلیش ہو کے یا اچھل کر دوبارہ جسم کے اوپر نہ پڑے پیشاب کے چھینٹے، کیونکہ اس میں نجاست موجود ہوتی ہے، جب تک فلش نہ کیا جائے اس کے اندر پیشاب موجود ہے، اور اسی پیشاب کے اوپر ہی بندہ پانی لے کے دھو رہا ہو تو وہی چھینٹے پانی کے ساتھ سپلیش ہوتے ہیں، اچھلتے ہیں اور وہ جسم اور کپڑوں پہ پڑتے ہیں۔ تو اس کے اندر احتیاط بڑی ضروری ہے، یا تو اس کو پہلے فلش کیا جائے کہ وہ سارا گند نکل جائے اور پھر بندہ دوبارہ اس کو ٹیشو یوز کر کے پانی یوز کرے، جو بھی احتیاط اس کے اندر برتی جائے کہ بندہ کوشش کرے زیادہ سے زیادہ کہ اس کے جسم کے اوپر پیشاب کے چھینٹے نہ پڑیں۔ اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو پاک صاف ستھرا رکھنے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب جو لوگ سفر کرتے ہیں، آفیسز وغیرہ میں جاتے ہیں، ہماری گاڑیوں میں جہاں اور 36 چیزیں ہوتی ہیں، پانی کی بوتل ضرور ہونی چاہیے۔ کسی بھی جگہ اگر ٹوائلٹ یوز کرنا پڑے، یہاں تو پانی ہوتا نہیں ہے عام طور پہ، موٹر وے پر سفر کرتے ہوئے یا آپ کے آفیسز کے اندر آپ کی اپنی بوتل ضرور ہو جسے آپ یوز کر لیں تاکہ کم از کم کپڑے آپ کے محفوظ رہیں۔ جہاں بندہ اور چیزیں رکھتا ہے ساتھ ایک پانی کی بوتل بھی رکھ سکتا ہے گاڑی کے اندر، ضرورت کے وقت استعمال آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ احتیاط جو ہے یہ اس حوالے سے بہت ضروری ہے۔ کچھ اس کے آداب ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دعا کا پڑھنا ہے، الٹا قدم اندر رکھنا ہے، دعا باہر پڑھنی ہے، پھر الٹا قدم رکھ کے اندر جانا ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جو ٹوائلٹس اور جگہیں ہیں ایسی پیشاب اور پخانے کی، یہ جنات کے حاضر رہنے کی جگہیں ہیں، اگر آپ دعا پڑھ کے جائیں گے تو ان کے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا، وہ آپ کے سطر کو اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیم ہے کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں اندر رکھے، نکلتے ہوئے سیدھا پاؤں، جس طرح مسجد میں آتے ہوئے سیدھا پاؤں اندر، نکلتے ہوئے الٹا۔ لیکن اس کے اپوزٹ بیت الخلاء لیٹرین کا معاملہ ہے، دعا باہر جو ہے وہ پڑھ لی جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اے اللہ میں ہر قسم کی ناپاک اور تکلیف دہ چیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔
یہ دعا، یا صرف اتنا بسم اللہ ہے، پوری بسم اللہ نہیں، بسم اللہ ہے. اگر یہ دعا نہ آتی ہو تو صرف بسم اللہ ہے. اور باہر نکلنے کی جو دعا ہے وہ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ دعا پڑھ لیں. یہ نہیں آتی تو غفران کا، صرف اتنی چھوٹا سا لفظ یہ یاد رہے، غفران کا، تو کم از کم یہ باہر نکل کر یہ جو ہے وہ پڑھ لی جائے. اور اسی طرح اگر کسی آپ سفر میں ہیں، اب جہاں ٹوائلٹ وغیرہ نہیں ہے، صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، جنگل ہے، اگر ایسی جگہوں پر ہوں تو پھر ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جہاں پر کوئی بندے موجود نہ ہوں. سائڈ میں ہو کر، دور جا کر بندہ رفع حاجت کے لیے جگہ جو ہے وہ تلاش کرے. اور جب تک زمین کے قریب نہ ہو کپڑا نہ کھولے اپنا جسم کا. عام ٹوائلٹس کے اندر بھی ہمیں اس بات کا خیال کرنا، جب تک سیٹ پر بیٹھنے کے قریب نہ ہو بندہ، اس وقت تک جسم سے کپڑے جو ہے وہ نہ اتارے. یعنی جتنا کم سے کم اپنے جسم سے کپڑے اتار سکتا ہو کم ٹائم میں، اتنا اس کی عادت بنائے. قریب ہونے لگے تو اتنا کپڑا جتنا اتارنا ضروری ہے جس کے ساتھ آپ نے بیٹھنا ہو، اس وقت اتنا اس کو پیش نظر جو ہے وہ رکھا جائے. اور اسی طرح کسی قبر کے قریب نہیں کرنا چاہیے، کسی سایہ دار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے، کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، راستے میں نہیں کرنا چاہیے جہاں سے لوگ گزرتے ہوں. کوئی ایسی جگہ ہے جس کے نیچے لوگ آ کے رکتے ہوں، ٹھہرتے ہوں، آرام کرتے ہوں، اسٹے کرتے ہوں کچھ وقت کے لیے، ایسی جگہ بنی ہوتی ہیں عام طور پہ، تو ایسی جگہوں پر پیشاب کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو اسی طرح اگر پانی تھوڑا ہے، رکا ہوا ہے، چھوٹی سی تالاب ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، رکے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے، مکروہ تحریمی ہے، بالکل حرام کے قریب علماء نے اس کو لکھا ہے. تو اور اگر جاری پانی بھی ہو تو پھر بھی اس میں بھی بندے کو بچنا چاہیے، اس سے پھر بھی نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر جی. تو یہ یعنی بعض اوقات ان چیزوں کا جو ہے وہ. اسی طرح مستحب یہ ہے کہ جو قضائے حاجت کرنے والا ہے وہ اس وقت اللہ کا ذکر نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہ پڑھے، سلام کا جواب نہ دے، کوئی چھینک رہا ہے تو اس کے جواب میں کوئی کچھ نہ، خاموشی سے بیٹھے، آسمان کی طرف نہ دیکھے، نظریں جھکا کر بیٹھے، دل میں کوئی اور ایسی دینی چیزیں نہ خیال میں لائے. کوئی انگوٹھی ہے، کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے، کوئی ایسی چیزیں لکھی ہیں وہ ساتھ لے کر نہ جائے. تو یہ اس کے آداب اور اس کے مستحبات جو ہیں وہ اس حوالے سے علماء نے یہ بیان فرمائے ہیں اس حوالے سے. تو یہ اور اسی طرح کچھ ہم نے پچھلی دفعہ کچھ باتیں اور بھی اس حوالے سے سوال تھے، تو اس میں بھی کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھیں. پیشاب کی باریک چھینٹیں ہیں، سوئی کے ناکے کے برابر، سوئی کے سرے کے برابر، بالکل باریک. یہ اگر کپڑے یا بدن پہ لگ جائیں تو کیا حکم ہے؟ پیشاب کی جو نہایت باریک چھینٹیں ہیں، سوئی کے نوک کے برابر، بدن یا کپڑے پر لگ جائیں تو کپڑا اور بدن پاک رہے گا، کپڑا اور بدن پاک رہے گا، بالکل سوئی دے سرے دے برابر. لیکن اگر کچھ زیادہ محسوس ہوتی ہیں تو ان کو دھو لینا چاہیے تاکہ شک و شبے والی کوئی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن یہ آپ حضرات. اور اسی طرح جس کپڑے پر پیشاب کی ایسی باریک چھینٹیں پڑ گئیں، اگر وہ کپڑا پانی میں بھی گر جائے تو پانی بھی ناپاک نہیں ہوگا، سوئی دے سرے دے برابر. یہ ہم پچھلی دفعہ بھی اس پہ جو ہے وہ بات کر رہے تھے. اچھا، اسی طرح ایک سوال یہ بھی ہے کہ جیب میں اگر مثلا پیشاب ہے، ٹیسٹ کروانے واسطے لے جا رہے ہیں، یہ پیشاب ہے یا خون ہے، اور اس حال میں نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ تو جیب میں اگر پیشاب یا خون کی شیشی ہے اور اس حال میں نماز پڑھی تو نماز نہیں ہوگی، کوڑ نہیں ہونی چاہیے نماز پڑھنے کی. یہ بھی ایک چیز. ناپاک چیز کا دھواں ہے، کپڑے یا بدن کو لگ جائے، کوئی شے ناپاک ہے، جل رہی ہے اور دھواں چل رہا ہوں، بخیا ہوا کام ہوتا جناب ہے نہیں. ناپاک چیزیں جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ادھر ادھر کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے، تو ناپاک چیز کا دھواں کپڑے یا بدن کو لگے تو ناپاک نہیں. دھواں جو ناپاک چیز جل رہی ہے اس سے کوئی دھواں اٹھ رہا ہے، وہ کپڑے یا بدن کو لگ گیا تو وہ ناپاک نہیں. اسی طرح نجاست پڑی ہوئی ہے، مکھی اس کے اوپر مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اتھوں اڑیاں نے بدلے دیتے آ کے میرے
کپڑوں پہ بیٹھ گئے مکھی اڑ کر ناپاک جگہ سے، تو کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں کہ مکھیاں اڑ کر کپڑے پر بیٹھیں، کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ جو گوبر والی چولہا ہوتا ہے اس کے اوپر وہ اس کو بھی آگے آگے ہوگا۔ اچھا، راستے کا کیچڑ، بارش ہوئی ہے، کیچڑ ہے راستے سے تسی جا رہے ہو، ہاں جی، ایسی صورت میں کہ وہ کیچڑ پاک ہے یا ناپاک؟ راستے کا کیچڑ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو، جب تک تمہیں یقین نہ ہوئے، پتہ ہوئے باقی نجاست پہ سی گندگی ہے، بعض ہوتی ہے جگہ جہاں ہوتے ہی گند ہے نا، اور ایک عام جہاں آپ کو پتہ ہے یہ صاف ستھری سڑکیں ہیں، گلیاں ہیں، یہاں کوئی ایسی چیز تھی نہیں پہلے، اور تو راستے کا جو کیچڑ ہے وہ پاک ہے جب تک اس کا نجس ہونا معلوم نہ ہو۔ اور اگر پاؤں یا کپڑے میں لگی ایسا کیچڑ لگ جائے اور اگر بے دھوئے ہوئے نماز پڑھ لی جائے تو نماز ہو جائے گی، مگر اس کا دھو لینا بہتر ہے، افضل یہ ہے کہ دھویا جائے۔ اسی طرح ناخن ہے بندے کا، انسان کا ناخن ہے، یہ پانی کے اندر گر جائے تو اس کے گرنے سے پانی جو ہے وہ ناپاک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ناخن اگر گر گیا تو پانی کے اندر تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، بندے کا ناخن کٹا ہوا ناخن۔ کتا ہے، قریب سے گزر رہا ہے، کتا آپ کے جسم کو لگ جائے، اتنے نال نہیں پھر اکثر کئی دفعہ انہوں نے چھڑیا ہوں وہ آگے بڑے کو آ جائے، بندہ پریشان ہو کریے دیے، تو یہ جہاں تو ہے نا یہ سورج کے کئی دفعہ نظر آتی ہے۔ کتا بدن یا کپڑے کو چھو جائے تو کیا حکم ہے؟ کتا بدن یا کپڑے سے چھو جائے تو اگرچہ اس کا جسم تر ہو، گیلا ہو، تو بدن اور کپڑا پاک ہے۔ ہاں، اگر کتے کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہو تو اور بات ہے، لیکن اس کا جو لعاب اور اس کا تھوک ہے وہ ناپاک ہے۔ خشک کتا، ڈرائی کتا لگ گیا آپ کے کپڑوں کے ساتھ تو آپ کے کپڑے پاک ہیں، تر بھی ہو تو تب بھی کپڑے پاک ہیں، لیکن اس کا تھوک اگر لگ گیا تو ناپاک ہے۔ ٹھیک ہے جی، انڈرسٹینڈ ہوئی بات کہ چاہے ڈرائی ہے کہ چاہے گلا ہے، پانی لگا ہے بارش کا یا کوئی پانی میں ٹک گیا ہے، لیکن اگر اس پہ نجاست لگی ہوئی ہو تو پھر الگ حکم ہو جائے گا۔ اگر نجاست نہیں لگی ہوئی ویسے ہے تو پھر آپ کے کپڑے پاک ہی رہیں گے۔ ہاں، البتہ اس کا لعاب آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو وہ ناپاک کرتے ہیں، اس کا تھوک اگر آپ کے کپڑوں کو لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جائے گا۔ کسی مسلمان کے کپڑے میں نجاست لگی ہوئی دیکھی کہ ایسے کپڑے یا لگی ہے، بندہ نماز پڑھ رہے یا ویسے جا رہے ہیں، یا لیکن لگی ہوئی ہے، انہیں پتہ کوئی نہیں، ہاں جی، تو کیا اسے بتانا ضروری ہے؟ تو اگر اس کو بتا دیں، اگر غالب گمان ہو کہ ہاں اس کو میں بتا دوں گا تو یہ اپنے کپڑے پاک کر دے گا، اسے بتا دینا چاہیے کہ یار لگیا ہے کچھ ہے، ایس طرح چیک کر لے گی، تاکہ وہ بندہ اس کو متوجہ ہو جائے اور اس کو صاف کر کے طہارت اس کے ساتھ وہ حاصل کر لے۔ اور یہ میں نے پہلے بتا دیا کہ پانی کے ساتھ کپڑے پہ کوئی ناپاک بدن ہے، کپڑا ہے، اس کو کس چیز سے پاک کر سکتے ہیں؟ پانی سے بھی کر سکتے ہیں، سرکے سے بھی کر سکتے ہیں، روز واٹر سے بھی کر سکتے ہیں، یعنی گلاب کے پانی سے بھی آپ اس کو پاک کر سکتے ہیں، سرکے سے بھی پاک کر سکتے ہیں، اور پانی سے تو جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہاں لیکن بغیر ضرورت کے۔ مثلا اگر فار ایگزامپل پانی نہیں ہے، سرکہ پڑا ہوا ہے اور پانی ہے ہی نہیں تو آپ سرکے سے کر لیں گے، اگر سرکہ بھی نہیں ہے، گلاب کا روز واٹر پڑا ہوا ہے، آپ اس سے کر لیں گے، لیکن کرنا پانی سے ہی چاہیے۔ یہ اس صورت میں ہے جب پانی موجود نہ، کیونکہ وہ پھر فضول خرچی اور اسراف میں آ جائے گا کہ وہ قیمتی ہوتا ہے، پانی کی نسبت وہ تو قیمتی ہوتا ہے، وہ تو چھوٹی سی بوتل 1.5-2 پاؤنڈ کی ملتی ہے۔ تو یہ اس میں استعمال شدہ مستعمل پانی، وہ وضو کیا پانی بچ گیا برتن کے اندر، اس کو مستعمل پانی ہم کہتے ہیں کہ بچا ہوا پانی ہے، تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مستعمل پانی سے بھی کپڑے کو پاک کیا جا سکتا ہے، تو اس سے آپ کر سکتے ہیں۔ اور نجاست اگر دلدار ہو، سخت ہو،
گاڑی ہو نجاست، گوبر وغیرہ جیسے آپ کہہ لیں پخانہ ہے، گوبر ہے، خون ہے، تو اس کو اس کپڑے پہ لگی ہوئی ہے تو کتنی مرتبہ دھونے سے وہ پاک ہوگا، کتنی مرتبہ دھونے سے پاک ہوگا۔ نجاست اگر دلدار ہو، پخانہ گوبر وغیرہ جس طرح کہہ لیں، خون وغیرہ، تو دھونے میں گنتی کی کوئی شرط نہیں ہے، دھونے میں گنتی کی شرط نہیں ہے، بلکہ اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ گاڑی ہے نا، دلدار ہے، سخت ہے، لگی ہوئی ہے، اس کو ریموو کرنا ضروری ہے، پاویں ایک دفعہ نہ ہوئے، پاویں 4 دفعہ نہ ہوئے، پاویں 3 دفعہ نہ ہوئے، پاویں 5 دفعہ نہ ہو، جتنی دفعہ سے بھی دھونا پڑے اس کو ریموو کرنا، اس کو نجاست کو وہ ضروری ہے۔ ہاں جی، تو یہ ایک اس حوالے سے یہ بات جو ہے وہ ضروری ہے جناب۔ اچھا، ایک یہ تھا کہ سخت قسم کی نجاست لگ گئی کپڑے دے ہوتے، انہوں دھویا بھی ہے، نجاست دور ہو گئی ہے، مگر اس کا اثر باقی ہے، سمیل کی صورت ہے یا کلر کی صورت ہے، کپڑے پہ لگی آپ نے دھو لیا، لیکن ابھی ہلکا سا جیسے ہوتا ہے نا نشان سا باقی رہ جاتا ہے، کلر باقی رہ جاتا ہے، یا سمیل ہلکی سی باقی رہ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں کہ اس کا رنگ یا بو باقی ہو تو اسے بھی زائل کرنا لازم ہے، اس کو زائل کیا جائے، اسے مکمل طور پہ اس کو ختم کیا جائے، اس کو ریموو کیا جائے۔ تو اسی طرح اگر کپڑے پر پتلی نجاست لگی ہو، جیسے پہلے ہم نے بات کی کپڑے پر پتلی نجاست، شراب، ٹھیک ہے جی، پیشاب، الٹی کا کوئی پانی لگ گیا ہے نا، ایسی پتلی چیز اگر کپڑے پہ لگ گئی تو 3 مرتبہ دھونے سے اور پوری قوت سے نچوڑنے سے وہ کپڑا پاک ہوگا۔ اور قوت کے ساتھ نچوڑنے کا معنی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی طاقت بھر اس طرح نچوڑے کہ اب مزید اس میں سے کوئی قطرہ باقی نہ نکلے، یعنی ایک دفعہ دھویا، اتنا نچوڑا آپ نے کہ ہونے دے ایک ڈراپ بھی مزید نہیں نکلنا۔ یہ بعض دفعہ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بھئی اتنی اس کو زیادہ نہیں نچوڑتے، ہلکا سا ایسے نچوڑ دیتے ہیں، حالانکہ اگر تھوڑا سا مزید نچوڑا جائے تو اس سے اور بھی پانی نیچے گر سکتا ہے، نیچے اس میں سے۔ واشنگ مشین کا کیا؟ وہ ٹھیک ہے، اس میں واشنگ مشین کا ٹھیک ہے، اس کا فقہاء نے اس کے بارے میں لکھا ہوا مانے کہ اس میں کپڑے جو دھوئے جاتے ہیں وہ پاک ہیں۔ یہ پتلی نجاست کی بات ہے جو آپ اپنے ہاتھ سے جس کو آپ ریموو کریں، ہاں جی، اگر الگ کیے جائیں تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ ناپاکی لگی ہوئی ہے اس کو الگ کر لیں، یا اس کو پہلے الگ سے بالٹی میں بھگو کے اس کو وہ کر لیا جائے اور پھر اندر اس میں آپ لوگ کر لیں، زیادہ تقویٰ کے قریب چیز ہے، زیادہ احتیاط اور زیادہ اس کے اندر یعنی آ جائے گا، پرہیزگاری والا پہلو زیادہ آ جاتا ہے انسان، الگ الگ کر لیے جائیں تو پھر تو اور زیادہ اچھی بات ہے۔ تو پوری قوت کے ساتھ 3 مرتبہ اس کو نچوڑا جائے۔ اسی طرح دودھ پیتا بچہ ہے، بچی ہے، اس کا پیشاب کپڑوں میں لگ گیا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، 3 مرتبہ دھونا اور نچوڑنا پڑے۔ عام طور پہ کہتے ہیں نا بچے ہے، چھوٹا جا بچہ ہے تو مہینے کا ہفتے کا، یہ تو پیشاب جڑا ہے نا وہ ناپاک کوئی نہیں، پاویں 2 دن کا ہوئے وہ بھی ناپاک، بچے کا ہو جو بڑوں کا ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ آپ حضرات اس حوالے سے اپنے ذہن میں جو ہے وہ رکھیں گے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں دھونا نہیں پڑتا، صرف پوچھنے سے پاک ہو جاتی ہیں، وائپ کرنا پاک ہو جاتی ہیں، وہ لوہے کی چیزیں، چھری ہے، تلوار ہے، چاقو ہے، جن میں نقش و نگار نہیں ہے، ڈیزائن نہیں بڑے ہوئے سادے ہیں، تو ان کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے، وائپ سے استعمال کر کے اینٹی بیکٹیریل یوز کر لیں، دوسرا یوز کر لیں، وہ صاف کر دیں گے اس کو، وہ پاک ہو جائیں گے، یعنی لوہے کی چیزوں سے۔ اور اگر نقشی نہ ہو، اگر نقشی ہو تو پھر ان کو لوہے میں نقشی ہو یا لوہے میں زنگ ہو تو دھونا ضروری، پوچھنے سے پاک نہیں ہوگی۔ مطلب وہ ہوتا ہے نا نشان، ڈیزائن ایسے بنے کہ اس کے اندر وہ چانس رہ جاتا ہے کہ یہ صاف کرانا ممکن ہے، اندر جڑے ڈیزائن ہیں وہ رہ گئی ہوئے کوئی شاید، پھر اس کو دھونا ضروری ہے، پھر ان کو دھو لیا جائے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی بنیادی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں آج
عرض کر دی۔ پچھلی دفعہ جو تھا وہ ہم نے پھر اس کے ساتھ الحمدللہ غسل اور جو وضو کے فرائض اور وضو اور غسل کا طریقہ تھا وہ بھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ اسی طرح ایک اور بھی آخر میں ایک بات اور بھی ساتھ کرتے چلیں کہ بعض اوقات موزے ہیں، جوتے ہیں، ان میں گوبر اور نجاست وغیرہ لگ گئی ہے تو یہ کھرچنے اور رگڑنے سے پاک ہو جائیں زمین پر۔ آپ نے اس کو رگڑ لیا، خشک ہو جاتی ہے چیز، یا اس کو رگڑنے خشک کرنے سے اس کو پاک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں دین کو سیکھنے کی اور ان کو سمجھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 3 غسل کے فرض پچھلی دفعہ ہم نے بیان کیے تھے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 ہول باڈی، پورے جسم پر پانی بہانا۔ 3 فرائض۔ وضو کے 4 فرض تھے۔ نمبر 1 فیس، نمبر 2 بازو، نمبر 3 مسح، چوتھائی سر کا، اور نمبر 4 پاؤں۔ تو یہ 4 تھے۔ غسل کا مسنون اور سنت طریقہ یہ کہ سب سے پہلے یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں، ٹھیک ہے، نیت ہمارے ذہن میں ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہاتھ دھو لیے، جسم پر جس جگہ نجاست لگی ہے اسے دھو لیے جائیں، نماز کی طرح وضو کر لیں، اس وضو میں اچھی طرح غرارے کر لیں، کلی کر لیں، ناک کے نرم حصے تک اچھی طرح پانی چڑھا لیں۔ اس کے بعد پورے جسم پر پہلے رائٹ سائڈ پہ پانی ڈال لیں، پھر لیفٹ پہ سر پہ ڈال کے اچھی طرح مل لیں کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک نہ رہے۔ یہ کچھ باتیں طہارت کے حوالے سے رہیں، اور آئندہ پھر نماز کی کنڈیشنز پر اور فرائض پر انشاءاللہ بات جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ بیسک چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں، استنجا کے بارے میں، ٹوائلٹس میں جانے کے بارے میں۔ ایک بندہ باہر کہیں ٹوائلٹ استعمال کر رہا ہے اور اب پیشاب کرتے ہوئے اسے بولنا منع ہے، بول نہیں سکتا، لیکن اس نے دیکھا کوئی نابینا آدمی گر رہا ہے، گڑھے میں گر رہا ہے، آگ میں گر رہا ہے، تو نقصان میں گر رہا ہے، تو اس کو بچانے کے لیے وہ بول سکتا ہے، آواز دے سکتا ہے۔ ویسے بچوں کو بھی یہ بات بتانی چاہیے، کہنی چاہیے کہ وہ ٹوائلٹس استعمال کرتے وقت کلام کرنے سے پرہیز کریں۔ اور ایک ادب یہ بھی لکھا ہے بزرگوں نے، علماء نے، کہ جب بھی جائیں بیت الخلاء میں تو سر ڈھانپ کر جائیں۔ سر ڈھانپ کا جانا یہ بھی بیت الخلاء میں جانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ بھی لکھا ہے۔ قبلہ کی طرف نہ رخ ہونا چاہیے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے، حتیٰ کہ فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بچے ہوں چھوٹے، ماں باپ چھوٹے بچوں کو اگر پیشاب کروا رہے ہوں تو ان پر بھی لازم ہے کہ پیشاب کرواتے وقت نہ بچے کا منہ قبلے کی طرف ہو نہ بچے کی پشت قبلے کی طرف۔ گھروں میں ٹوائلٹ بناتے وقت اس چیز کا بڑا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ مقروء تحریمی کے قریب لکھا نا فقہاء۔ جی آج کے دور میں تو ہر شخص کو قبلے کے بارے میں پتہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس ایپ نہ ہو قبلہ کی سمت کا، جسے ڈائریکشن کرنا پتہ چلتا، بالکل پتہ کرے۔ گناہگار ہوگا بچے کو اگر وہ قبلہ کی طرف منہ کروا کر پیشاب کروا رہا ہے یا ٹوائلٹ چوز کرے تو وہ کروانے والا جو ہے وہ گناہگار ہے، وہ گناہگار ہے۔ اس لیے بالخصوص مکانوں میں ٹوائلٹ جو ہیں وہ بناتے وقت اس چیز کا بڑی اہتمام کرنا چاہیے کہ قبلے کی طرف نہ پشت ہو نہ قبلے کی طرف منہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور جو باتیں سیکھی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بندہ ساری زندگی کے لیے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جاتی ہیں، تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے ایسی مجالس کا کہ بندہ کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، تو پتہ نہیں کتنے سینکڑوں مسائل بندہ سیکھ سکتا ہے۔ تو یہ بیسک چیزیں ہیں اور جس کا یہ ہم پہ لازم ہے کہ یہ ہم پہ فرض العین ہے کہ ہم سیکھیں یہ چیزیں،
کیونکہ نماز فرض ہے، تو نماز کے لیے جتنے مسائل ہیں وہ بھی ہم پہ سیکھنے فرض ہیں۔ تو اس کے لیے چلو الحمدللہ آپ حضرات آئے ہیں، کتنے سارے دوست بیٹھے ہیں، آئیے آگے بتائیں گے، گھروں میں بتائیں گے کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے، اور اس طرح اپنے بچوں میں، آگے دوستوں میں، احباب میں بندہ ٹرانسفر کر کر پہنچاتا رہتا ہے اور دوسرے اس سے سیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی صدقہ ہم سب کو عمل کی توفیق جو ہے وہ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ 5-7 منٹ کے لیے انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعائے خیر کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا اللہ الا اللہ، 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 الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ
شامل کیا۔ بھائی محمد اصغر صاحب کے گھر سے 11,000 مرتبہ درود شریف اور 11,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ثواب آج دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ۔ بھائی جمشید کے والد محمد شاہد صاحب ان کی طرف سے 10,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب آج دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے اور ساری فیملی کو اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بھائی رانا ریحان صاحب کی طرف سے 29,650 مرتبہ درود شریف اور دیگر اذکار پڑھ کر دعا میں شامل کیے گئے۔ ہمارے بھائی خالد علیم مرحوم مغفور، اللہ اس کی جوان کی بخشش مغفرت فرمائے، ان کی گھر سے 1,66,385 مرتبہ درود شریف اور 1,00,000 مرتبہ کلمہ شریف کا ثواب دعا میں شامل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ چودھری ثناء اللہ صاحب پاکستان سے 30,000 مرتبہ درود پاک اور دیگر ذکر و اذکار انہوں نے جو دعا میں شامل کیے، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا پہلا کلمہ اور مختلف اذکار پڑھ کر انہوں نے شامل کیے دعا میں۔ بھائی دعا کے لیے درخواست کی گئی بھائی رانا ریحان صاحب کے والدین خالد بھائی، محمد علی، انکل علی، انکل رفیق اور یہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب، ان کی اہلیہ اور دیگر جو لوگ دعا میں جو دنیا سے رخصت ہوئے ان سب کے لیے، جو جاب لیس ہیں ان کے لیے، جو بیمار ہیں ان کے لیے، یہ ایک بہن مسز مرزا عمران کافی عزیز ہیں کافی عرصے سے، ان کے لیے، بچوں کے لیے، مختلف لوگ جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ بھائی شوکت صاحب نے 1000 مرتبہ درود شریف کا ثواب دعا میں شامل کیا، وہ سب اللہ قبول اور منظور فرمائے جی، اور سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور مرحومین کی بخشش فرمائے۔ بھائی تنویر صاحب قادری
ان کے سارے گھر دوست احباب 1,20,700 مرتبہ درود شریف اور دیگر اذکار جو پڑھ کر دعا میں شامل کیے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اس کو قبول اور منظور فرمائے۔ بھائی حبیب اللہ صاحب ان کی طرف سے بھی آج دعا کے اندر وہ بھی 5,000 مرتبہ درود پاک کا ثواب ان کی طرف سے دعا میں شامل کیا گیا، اللہ قبول فرمائے۔ عرفان کی نانی صاحبہ کے گھر سے 14,000 مرتبہ درود پاک اور دیگر اذکار پڑھ کر انہوں نے بھی بھیجے ہیں۔ حاجی محمد اکرم صاحب کی بخشش مغفرت کی دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو صدقہ۔ حبیب اللہ صاحب کی طرف سے بھی آ گیا جی، اور کچھ وہ حضرات جن کے نام نہیں بھی لیتے لیکن وہ ریگولر جو ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں اور دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جتنے بھی حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے اور رب کریم سب پہ کرم فرمائے۔ ہمارے انکل علیم الدین صاحب، ان کی بھابھی صاحبہ کا پاکستان میں انتقال ہوا، اللہ ان کی بھی بخشش فرمائے گی۔ اور یہ طاہر امین پہلے یہاں رہتے تھے ماؤنٹ پلیزنٹ والی گلی میں، تو یہ اب ادھر آگے مورن کی طرف موو ہو گئے، تو ان کے والد صاحب کا آج پاکستان میں انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ بھائی طاہر کے والد صاحب کی بھی بخشش و مغفرت فرمائے، جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرمائے۔ تو یہ بھائی ہمارے شاہد صاحب جو ہیں یہ ماشاءاللہ یہ کچھ تبرک بھی لے آئے، اللہ ان کی محبت کو بھی قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ رب العالمین تیری توفیق، تیری عنایت، تیری مہربانی سے ہم سب تیری چوکھٹ پہ حاضر ہوئے، یہ ہمارے دوست بھائی ساتھی نمازی نوجوان جنہوں نے ٹائم نکالا اور آج کی اس کلاس میں ان سب نے شرکت کی، اللہ ان سب کا آنا، یہاں بیٹھنا، اپنی بارگاہ میں جمع ہونا قبول اور منظور فرما، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو دوشی پڑھا گیا، ذکر و اذکار کیا گیا، کلمت خیر اور عد و وظائف جو پڑھے گئے، اللہ یہ سب نیکیاں، یہ اعمال صالحہ تیری بارگاہ میں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمامی انبیاء و مرسلین علیہ السلام کو اس ثواب سے بہرمند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، اہل بیت اطہار، جمیع اہل بیت اطہار، اور تمام سلاسل کے بزرگان دین، سات سلطان الفقراء کی ارواح مقدسہ، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کو، تمام سلاسل ہائے طریقت کے بزرگان دین، صوفیاء اور صالحین امت کو اس ثواب سے بہرمند فرما۔ اللہ کریم تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، اور بالخصوص یہ جتنے بھی احباب جو پڑھنے والے ہیں اور ریگولر لاکھوں کی تعداد میں یہ دروشی پڑھا جاتا ہے، اللہ کریم ان سب کے جو عزیز و اقارب بزرگ آباء و اجداد، جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک، اولاد میں سے کوئی ایک، یا اولاد میں سے جو بھی لوگ، اور دوستوں احباب میں سے جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ہماری اس مسجد کے جتنے نمازی اب تک، مائیں بہنیں اب تک رخصت ہوئیں، اللہ ان سب کی روحوں کو اس ثواب سے بہرمند فرما۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اہل ایمان کی ارواح کو اپنے فضل و کرم سے اس ثواب سے بہرمند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم تیرے گھر میں جمع ہوئے، مالک تیرے دین کی باتیں ہوئی، مسائل کا بیان تھا، ہم سب نے سیکھا، اللہ کریم ہمیں یاد رکھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ باری تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا جذبہ نصیب فرما۔ الہ العالمین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، ہمارے جتنے ہمارے مسجد کے نمازی اور ان کے متعلقین، اور بالخصوص ہمارے انکل علیم الدین صاحب اور حاجی رانا جمیل صاحب، جن کی بھابھی صاحبہ کا کل پاکستان میں جن کا انتقال ہوا، بھائی طاہر امین ان کے والد گرامی کے انتقال ہوا، اللہ ان جانے والوں کی روحوں کو بھی اس ثواب سے بہرمند فرما اور ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہے، جب ہم دنیا سے جائیں ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں موت کے وقت کلمہ شریف نصیب کرنا، ہم سب کا خاتمہ خیر کا فرمانا، اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنی ذات کا محتاج رکھنا۔ نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ حاسدین کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، فتنہ پروروں کے فتنوں اور بری نگاہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ
مالک کائنات دین دنیا کی برکتوں سے مالا مال فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شر نفس شر شیطان شر انسان سے پناہ عطا فرما، حاسدین کے حسد سے پناہ عطا فرما، ہر بری نظر سے پناہ عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو صحت و تندرستی کی نعمت نصیب فرما، بالخصوص ہمارے جتنے نمازی گھروں میں بیمار ہیں، حاجی نیاز صاحب علی ہیں کافی عرصے سے، اللہ شفا نصیب فرما، حاجی رانا جمیل صاحب ہیں، حاجی بوستان صاحب ہیں، بھائی سلمان ہے، اور دیگر اور جتنے بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، ہسپتالوں میں گھروں کے اندر بیمار ہیں، پاکستان میں بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت عافیت تندرستی کی نعمت نصیب فرما، جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، ہمارے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرما، بہن بھائیوں میں برکتیں عطا فرما، اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ یہ جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں ان سب کے گھروں پر، بچوں پر، خاندانوں پر کرم فرما، اللہ اولادوں کے مستقبل کو روشن فرما، ہماری اولادوں کو دین کا سچا وفادار فرما، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ بھی اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت نصیب فرما، بالخصوص ہمارے ملک پاکستان کو امن استحکام کا گہوارہ بنا، اس وقت سیاسی طور پر جو افراتفری ہے اور جو ملکی حالات اس وقت جس رخ پہ جا رہے ہیں، اللہ اپنے محبوب کا صدقہ جو بری نظر اس ملک کو اس وقت لگی ہوئی ہے اور جو دشمن سازشیں کر رہے ہیں اور جو اندرونی بیرونی خلفشار پھیلانے کی کوششوں میں لگے ہیں، اللہ ایسی نادیدہ طاقتوں اور قوتوں سے ہمارے اس ملک میں بسنے والے بہن بھائیوں کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک کو اور ہماری ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس ملک کو امن کا گہوارہ بنا اور اچھی قیادت ہمارے ملک کو نصیب فرما، نبی پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ملک کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اس ملک میں ہم بھی بستے ہیں، دیگر مذاہب اور اقوام کے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، ہم سب کو اس دھرتی پر بھی امن سکون اور چین کے ساتھ رہنا نصیب فرما، یہاں بھی ہر قسم کے انتشار و افتراق سے محفوظ فرما، الہ العالمین ایمان کی سلامتی، پل صراط کی ثابت قدمی اور اپنے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، جتنے بھی احباب نے، دوستوں نے، ساتھیوں نے، نمازیوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اپنے فضل و کرم سے سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما، ادب کے ساتھ بار بار حرمین شریفین کی حاضری کا شرف نصیب فرما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم، اللہم یسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔